عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کو پاکیزگی بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جسمانی اعتبار سے بھی پاک و صاف ہو، روحانی اعتبار سے بھی شرک و بدعات سے پاک و صاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کو وہ دل بہت زیادہ محبوب ہے جو غیر کی محبت سے پاک ہو، جس میں خالصتاً اللہ کی محبت موجود ہو، اور وہ جسم مطہر جو پاکیزہ ہو، اس پر عمدہ لباس ہو، یہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ظاہر بھی پاک و صاف ہو، اس کی جسم پر جو کپڑا لباس ہے وہ بھی پاک و صاف ہو۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر رہتا ہے، اور انسان پہلے ظاہر سے بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے۔ اس لیے نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ میرے بندی جب میری عبادت کے لیے آؤ جو تو پاک صاف ہو جاؤ، حدث اصغر سے بھی پاک ہو، حدث اکبر سے بھی پاک ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کو پاکیزگی بہت زیادہ محبوب ہے، لہذا ہمارا لباس عمدہ ہو، پاک و صاف ستھرا ہو۔ نماز کی حالت میں تو ہر حال میں ضروری ہے کہ ہم کسی غیر کے مجلس میں جاتے ہیں، دنیا داروں کے مجلس میں جاتے ہیں، ہم پورے اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاک و صاف کپڑے ہوں۔ جب اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہو، اس وقت بطریقہ اولا ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کی غفلت ہے، نماز کے لیے بے رنگ لباس میں آتے ہیں، لباس وہ پہنا ہوا ہے جو میل کلچیل سے بھرا ہوا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک صحابہ سے فرمایا، میں نے صحابہ مسجد چھوٹی ہے، گرمی کا موسم ہے، جسم سے میل آتی ہے، پسینے کی وجہ سے بدبو پھیل جاتی ہے، میرے صحابہ جب جمعے کی نماز کے لیے آؤ تو غسل کر کے آنا، جسم کو پاک و صاف کر کے آنا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا جب مسجد میں آنا ہو تو پیاز لہسن وغیرہ نہ کھانا، اس لیے کہ منہ سے بدبو اسمیل آئے گی، دوسرے مسلمان کو تکلیف۔ ایک تو نماز کے متعلق اور عام بھی یہ حکم کہ جب بھی ہم کوئی ایسے غذا کھائیں اس کے بعد منہ کو صاف کرے، کلی کرے، تاکہ منہ سے بدبو اسمیل نہ رہے۔ اسی طرح خصوصاً نسوار کھانے والے اور پان کھانے والے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بعد اپنے منہ کو پاک و صاف رکھے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے دائیں کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، بائیں کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، پاکیزہ مخلوق ہے۔ اگر ہمارا جسم پاک و صاف ہے تو وہ بھی خوش رہتا ہے، ورنہ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو اسمیل نکل آتی ہے، جس کی وجہ سے فرشتے دور بھاگ چلے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھیں، باطن کو بھی پاک رکھیں، باطن کو شرک و بدعات سے پاک رکھیں، اپنے ظاہر کو حرام کے لباس سے پاک رکھے، اپنے ظاہر کو میل کچیل سے پاک رکھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اس نعمت کا اظہار ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آتا ہے، مالدار آدمی ہے، جسم پر پٹے پرانے کپڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عاجزی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عاجزی نہیں، اللہ نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار کرو، اور وہ یہ ہے کہ آپ عمدہ اور پاک و صاف کپڑے پہن کے رکھیں۔ لہذا اپنے جسم کو بھی پاک رکھے، اپنے لباس کو بھی پاک رکھے، اور خصوصاً نماز کے اوقات میں جب نماز کے لیے آئے، رب سے ملاقات ہے، رب سے باتیں کرنے والے ہیں آپ، لہذا عمدہ لباس میں آئے، پاک صاف لباس میں آئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔